یہاں گندھک کی سی بو اور تیز ہو گئی تھی، اس میں کوئی اور بو بھی شامل تھی، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیسی بو ہے۔ ٹوبو بڑے غور سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر میری طرف دیکھا۔ یہ قمیص تو اسی چور کی ہے باس۔ ہاں، لیکن اس کے یہاں پڑے ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں کہیں دلدل موجود ہے۔ دلدل؟ ہاں، پرانی اور خوفناک دلدل جو طویل عرصے سے سڑ رہی ہے۔ اوہ، تو یہ بو اسی کی ہے؟ 100%۔ مگر ہے کہاں وہ؟ شاید آپس میں ملے ہوئے درختوں کی اس دیوار کے پیچھے۔ خطرناک جگہ ہے۔ ہاں باس، میں بتا چکا ہوں نا کہ یہ علاقہ تقریباً ناقابل عبور ہے۔ لیکن کیا وائٹ دلدل کی طرف گیا ہے؟ پتہ نہیں باس، اس طرف کیا کرنے گیا ہوگا؟ دفتن وہ چونک کر زمین پر جھک گیا۔ کیا ہے؟ جوتے کا نشان ہے۔ ہاں، ہے تو جوتے کا۔ آؤ باس، آگے بھی نشانات کو تلاش کریں۔ ٹوبو نے کہا اور ہم دونوں نشانات تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ جوتے کے نشانات درختوں کے جھنڈ کی طرف ہی چلے گئے تھے، اور پھر ان کے درمیان ایک رخنہ بھی نظر آ گیا جس سے گزر کر دوسری جانب جایا جا سکتا تھا۔ تم رکو باس، میں دوسری طرف دیکھ لوں۔ چلو، میں بھی چلتا ہوں۔ ٹوبو کسی قدر ہچکچایا اور میں اس کی جانثاری کے جذبے کو سمجھ گیا۔ اسے شاید دوسری طرف خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے پہلے وہ خود ادھر جا کر دیکھنا چاہتا تھا تاکہ میں محفوظ رہوں۔ ٹوبو درختوں کے جھنڈ میں گھس گیا۔ خاصی لمبی لمبی جھاڑیاں تھیں جو خطرناک بھی ہو سکتی تھیں، لیکن بہرحال ہم انہیں عبور کر گئے اور درختوں کے دوسری طرف نکلتے ہی ٹوبو رک گیا۔ اس نے تیزی سے میری کمر پکڑ لی۔ میں بھی چونک کر رک گیا۔ بس ماسٹر، اب ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا، وہ دلدل ہے۔ دلدل؟ ہاں۔ درختوں سے صرف 2-2.5 گز دور زمین نرم ہو گئی تھی اور پھر نرم ہی ہوتی چلی گئی تھی، یہاں تک کہ صرف 10-12 گز دور کی زمین سے بلبلے اٹھ رہے تھے اور اس سے آگے کا ماحول بھاپ کی چادر میں چھپا ہوا تھا۔ کیا کنارے کی زمین بھی خطرناک ہے؟ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو محسوس نہیں کر پا رہے باس۔ کیا مطلب؟ کنارے پر اگر کوئی چلا جائے تو پھر واپسی مشکل ہے۔ بڑی خوفناک دلدل ہے یہ۔ مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ افریقہ کے اس خوفناک منظر کے بارے میں پڑھ چکا تھا، لیکن آج وہ میرے سامنے تھا۔ مگر باس، آخر وہ کہاں گیا؟ کہیں وہ اس دلدل میں تو نہیں گر گیا ٹوبو؟ مگر وہ قمیض اتار کر کیوں گیا؟ اس نے دلدل میں کود کے خودکشی تو نہیں کی ہوگی؟ اوہ ٹوبو! کیا ہوا باس؟ کہیں اس کی چال نہ ہو، ہمیں بھٹکانے کے لیے اس نے کہیں یہ حرکت نہ کی ہو؟ ممکن ہے اس نے… مگر دیر ہو گئی دوستوں۔ قریب ہی سے وائٹ کی آواز سنائی دی اور ہم دونوں اچھل پڑے۔ میں نے نہایت پھرتی سے پستول نکالا اور دوسرے ہی لمحے رائفل سے فائر ہوا۔ نہ صرف پستول میرے ہاتھ سے نکل گیا بلکہ میری 2 انگلیاں بھی زخمی ہو گئیں۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے وہ ہاتھ پکڑ لیا اور پستول دلدل میں جا پڑا۔ چلو کالے وفادار، ہاتھ اونچے کرو ورنہ چیتھڑ اڑا دوں گا۔ رائفل دلدل میں پھینک دو۔ وائٹ کی آواز پھر سنائی دی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، نہ جانے کمبخت کہاں سے بول رہا تھا۔ اوپر ہے باس، اوپر دیکھو، ٹوبو نے آہستگی سے کہا۔ تب میری نگاہ پھیلے ہوئے درختوں کی طرف اٹھ گئی۔ ایک اونچے درخت کی شاخ پر وائٹ اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ شاخ کافی موٹی اور مضبوط تھی اور بہت دور تک پھیل گئی تھی۔ جس جگہ وائٹ بیٹھا تھا وہ دلدل سے بھی چند گز اندر تھی، لیکن وائٹ بڑے اطمینان سے اس پر بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں شاخ کے دونوں طرف لٹکے ہوئے تھے اور کمر ایک گدے سے ٹکی ہوئی تھی۔ اس طرح اس کے دونوں ہاتھ آزاد تھے جن میں رائفل موجود تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ رائفل پھینک دو ٹوبو۔ مگر باس، پستول بھی… ٹوبو نے کہا۔ اسی وقت وائٹ نے فائر کیا اور گولی ٹوبو کے لباس کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ رائفل دلدل میں پھینک دو۔ رائفل پھینک دو ٹوبو۔ ٹوبو نے مجبوراً رائفل دلدل میں اچھال دی۔ اب ہم دونوں نہتے ہو چکے تھے۔ وائٹ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب کیا خیال ہے ایشیا کے جیالے؟ نیچے اترو تو بتاؤں گا، سفید چور۔ وائٹ نے قہقہہ لگایا۔ تو واقعی بہادر ہے دوست، لیکن ہر بہادر عقل مند نہیں ہوتا۔
اگر یہ دونوں چیزیں یکجا ہو جائیں تو زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ کیا تو نے حماقت نہیں کی؟ کیسی حماقت؟ مجھے قید کرانے کے بجائے اگر تو قتل کرا دیتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ ٹھیک کہتے ہو، سانپ کو مار دینا ہی اچھا ہوتا ہے ورنہ پھر سانپ ڈس لیتا ہے۔ تیرا کیا خیال ہے کالے بے وقوف؟ وہ ٹوبو کی طرف دیکھ کر بولا، تو نے شاخ کس حصے کا انتخاب کیوں کیا سفید سور؟ ٹوبو غصے سے بولا، کیوں؟ کیا میں تیرے نزدیک ہوتا پھر؟ رائفل ہاتھ میں لے کر تو بہادر نہیں بن سکتا؟ نہیں، میں ایک عقل مند بزدل ہوں اور یہی میرے لیے ٹھیک ہے۔ بہرحال تیرے لیے میرے پاس ایک پیشکش ہے۔ کیسی پیشکش؟ میں تجھے زندہ چھوڑ سکتا ہوں بشرطے کہ تو میرے لیے بھی وہی بات انجام دینے کا وعدہ کرے جو تو اس کے لیے دے رہا ہے۔ سفید کتے، ہم کالے ہیں اور باعزت ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ دلدل تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میرے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں وائٹ کا مطلب سمجھ گیا تھا اور اب میں سوچ رہا تھا کہ کون سی ترکیب استعمال کر کے اس سے نجات حاصل کی جائے۔ بظاہر کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹوبو، چالاکی سے کام لو، اس سے معاہدہ کرنے کی کوشش کرو۔ معاہدہ؟ باس، یہ سب کچھ تم کرو گے؟ میں تو درخت پر چڑھنے کی سوچ رہا ہوں۔ نہیں ٹوبو، ایسی کوئی حرکت مت کرنا جس سے ہمیں غیر متوقع نقصان اٹھانا پڑے۔ کیا مشورہ کر رہے ہو؟ ہم تمہیں پیشکش کرنا چاہتے ہیں وائٹ۔ ہاں کرو، تم یہاں ہیرو کے حصول کے لیے آئے ہو نا؟ ظاہر ہے۔ کیا تم نیتیکا جانا پسند کرو گے؟ بے حد۔ ٹوبو اسی علاقے سے تمہیں نیتیکا تک لے جا سکتا ہے، تم تنہا اس دلدل کو عبور نہیں کر سکو گے۔ ٹوبو کو ایک ایسا خفیہ راستہ معلوم ہے جہاں سے وہ تمہیں بآسانی نیتیکا لے جائے گا۔ بہت عمدہ بات ہے یہ تو۔ کیوں نہ ہم مل کر یہ کوشش کریں؟ ہم سے کیا مراد؟ ہم تینوں ہیرو کے 3 حصے کریں گے تم خود کو کیوں شامل کر رہے ہو دوست؟ تم آخر کس مرض کی دوا ہو؟ ٹوبو میرے بغیر تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ نہ دے، میں خود بھی وہ خفیہ راستہ تلاش کر سکتا ہوں۔ تب جہنم میں جاؤ تم۔ میں نہیں، تم دونوں۔ یہ دلدل جہنم سے کم ثابت نہیں ہوگی۔ اب وقت ضائع مت کرو اور دلدل کی طرف بڑھو۔ چلو جلدی، ورنہ میں تم پر فائر کھول دوں گا۔ ایک بار پھر سوچ لو وائٹ، تمہاری موت کے بعد سوچوں گا، اس سے پہلے میں صرف تمہاری موت کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ وائٹ نے خوخار لہجے میں کہہ کر رائفل کے ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ 1 2 2 کے ساتھ ہی ٹریگر کسی حد تک دب گیا۔ آؤ ٹوبو۔ ٹوبو نے قدم آگے بڑھا دیے۔ میرے ذہن میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ شاخ اتنی اونچی تھی کہ اچھل کود سے پکڑا بھی نہیں جا سکتا تھا، ورنہ میں جان کی بازی لگا دیتا۔ بہرحال دلدل میں غرق ہونا بھی مجھے منظور نہیں تھا۔ میں نے ایک بار پھر وائٹ کی طرف دیکھا۔ اس وقت تو کوئی غیبی قوت ہی ہمیں بچا سکتی تھی، اور تب میری آنکھوں کے سامنے 2 سفید ہاتھ لہرائے۔ سفید لمبی لمبی انگلیوں والے نازک ہاتھ جو دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ ان ہاتھوں پر آنسوؤں کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس وقت یہ تصور عجیب سا لگا۔ میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین نہیں تھا، لیکن اس وقت اس کا ظہور بلا شبہ غیبی امداد تھی۔ وہ پیلے رنگ کا ایک لمبا سا سانپ تھا جو درخت کی شاخ سے لٹکا ہوا تھا، عین وائٹ کے سر پر۔ آہستہ آہستہ وہ وائٹ کی گردن کی طرف بڑھ رہا تھا، اور پھر ٹوبو کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے پوری قوت سے ٹوبو کے بازو کو بھینچ لیا۔ خود پر قابو رکھو۔ تم نے دیکھا باس؟ ہاں۔ میں نے اس کا جملہ درمیان سے کاٹ دیا۔ وائٹ ہنس پڑا۔ دیکھا دوستوں، کیا تمہارے قدم نہیں اٹھ رہے؟ بے شک دلدل کی موت بڑی خوفناک ہوگی، اس نے کہا، اور ہم نے گھبرانے کی اداکاری کی۔ اب میں وائٹ کو چند لمحات باتوں میں لگانا چاہتا تھا، اور یہ لمحات بڑے قیمتی تھے۔ مسٹر وائٹ، بڑھتے رہو۔ میں تمہیں ایک آخری بار ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے بے پناہ نفرت ہے مسٹر۔ میں تمہاری موت کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا۔ زندگی مل سکتی ہے تو صرف اس سفید فام کو، جو تمہارے بعد میرے کام آئے گا۔ لیکن تم دولت کے بھی خواہش مند ہو۔ میں فقیر نہیں ہوں۔ میں تم جیسے 10-20 لوگوں کو ملازم رکھ سکتا ہوں۔ دولت ضرور حاصل کروں گا، لیکن تمہاری مدد سے نہیں۔ تمہاری مرضی ہے، میں تو تمہیں ایک عمدہ پیشکش کرنا چاہتا تھا۔
میں نے چور نگاہوں سے سانپ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اب وائٹ کے جسم پر چھا گیا تھا۔ چلو آؤ۔ وائٹ نے ہم سے کہنا چاہا، لیکن اچانک اسے اپنے جسم پر سانپ کے رینگنے کا احساس ہو گیا۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا اور پھر اس کے حلق سے ایک کریا چیخ نکل گئی۔ اس نے بدحواسی میں سانپ کو پکڑ کر نیچے پھینکنا چاہا اور سانپ نے اس کی گردن میں کاٹ لیا۔ اب وائٹ دیوانہ وار چیخ رہا تھا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دلدل میں گر چکی تھی۔ بے حد خوفناک منظر تھا۔ ہم تحیر اور خوف سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سانپ بار بار وائٹ کے بدن کے مختلف حصوں میں کاٹ رہا تھا۔ وہ بھی بفرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اب اس نے وائٹ کی ٹانگوں میں بھی بل ڈال دیے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وائٹ نے ڈھال ہو گیا اور پھر درخت کی شاخ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس کی چیخ بے حد دل دوز تھی، لیکن اس کی ایک ٹانگ سانپ کی گرفت میں تھی اور سانپ کی مضبوط گرفت میں وہ دلدل کے اوپر کسی پینڈولم کی طرح لٹک رہا تھا۔ نیچے سے دلدل کی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وائٹ کی چند چیخیں اور سنائی دی اور اس کے بعد وہ ساکت ہو گیا۔ پتہ نہیں سانپ کے زہر نے اثر کیا تھا یا اس خوفناک سچویشن سے اس کے دل کی حرکت بند ہو گئی تھی۔ میں اور ٹوبو دم بخود کھڑے رہے۔ وائٹ چند لمحے تک لٹکا رہا اور پھر سانپ نے اس پر اپنی گرفت ہلکی کر دی۔ وہ دلدل میں جا گرا، لیکن اس کے بدن میں کوئی تحریک نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ وہ دلدل میں چھپ گیا۔ میرے بدن میں جھرجھری سی آ گئی۔ ٹوبو بھی اس گڑھے کو دیکھ رہا تھا جہاں وائٹ غروب ہوا تھا۔ دلدل آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر گڑھے کو پر کر رہی تھی اور پھر وہ گڑھا بھی معدوم ہو گیا۔ آؤ ٹوبو، واپس چلیں، میں نے کسی قدر نڈھال لہجے میں کہا۔ اوہ ہاں باس، مگر کہاں؟ ابھی کچھ نہیں سوچیں گے ٹوبو، درختوں کے اس طرف آرام کریں گے۔ میں ذہنی طور پر بہت تھک گیا ہوں۔ ہم لوگ اپنی جگہ پر واپس آ گئے۔ وائٹ اچھا آدمی نہیں تھا۔ اگر وہ نہ مرتا تو اس وقت ہمیں مرنا ہوتا۔ دلدل کی موت کم بھیانک نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں وائٹ کی موت نے مجھے متاثر کیا تھا۔ بہرحال سنبھلتے سنبھلتے بھی وقت لگ گیا۔ وہ رات ہم نے اسی بھیانک علاقے میں گزار دی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر رات کو ٹوبو نے مجھ سے پوچھا، وائٹ مر چکا ہے باس، اب کیا پروگرام ہے؟ واپسی؟ باس، کیا ہم واپسی کا طویل سفر طے کر کے پھر اسی جگہ پہنچیں اور وہاں سے سفر شروع کریں؟ دوسری کیا صورت ہے ٹوبو؟ دوسری صورت یہ ہے باس کہ ہم اسی دلدل کے کنارے کنارے پر چلیں۔ اوہ، تو کیا اس طرح ہم نیتیکا تک پہنچ سکتے ہیں؟ راستہ وہی ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں نے رخ کا تعین کر لیا ہے، بس معاملہ خطرات کا ہے۔ خطرات؟ ہر خطرہ موت کا پیغام ہوتا ہے ٹوبو، اور موت کی اب میری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا موت ہمارے قریب سے آ کر نہیں گزر گئی؟ ہاں، کہتے تو ٹھیک ہو، تو بس پھر چلو ٹوبو۔ ٹوبو نے گردن ہلا دی۔ ہم چل پڑے۔ اب ہمارے پاس نہ رائفلیں تھیں نہ پستول۔ کارتوسوں کا تھیلا بھی پھینک کر میں نے بوجھ ہلکا کر لیا۔ ٹوبو کے پاس اس کی مخصوص چھریاں تھیں اور میرے پاس کلہاڑی۔ فی الحال ہماری حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے یہی سامان موجود تھا، اور ہم اس سے بخوبی کام لے رہے تھے۔ دن گزرتے رہے، چھوٹے چھوٹے حادثات پیش آتے رہے۔ میں نے اپنی فطرت میں ایک وحشت محسوس کی۔ موت سے بے پرواہ ہو کر اب کوئی کام مشکل نظر نہیں آتا تھا۔ ہم اس طرح سفر کر رہے تھے جیسے مہذب دنیا کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہے ہوں۔ راستے میں کوئی الجھن نہ ہو۔ دلدل کب کی ختم ہو چکی تھی، اور اب ہم نے دلدل کے حصے کو کراس کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک طویل سفر طے کیا، اور ایک دوپہر کو ٹوبو نے دور سے کوئی چمکتی چیز دیکھی اور چیخ پڑا، باس! کیا ہوا ٹوبو؟ نیتیکا! کیا مطلب؟ وہ دیکھو، وہ کیا ہے؟ دریا ہے ٹوبو۔ کون سا دریا؟ مجھے کیا معلوم۔ اوہ، تو کیا؟ ہاں باس، وہ نیتیکا ہے، جس کے کنارے سفر کرتے ہوئے ہمیں نیتیکا قبائل تک پہنچنا تھا۔ بہت خوب۔ میں نے بھی اپنے دل میں خوشی محسوس کی۔ آؤ باس، سفر تیز کر دیں۔ کیا یہ نیتیکا کا وہی راستہ ہے جہاں سے ہم آنے والے تھے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہے یہ وہی دریا۔ تھوڑی دیر بعد ہم جنگل کے کنارے کھڑے تھے۔ خدا کی پناہ، ان درختوں کے درمیان تو راستہ بھی نہیں ہے۔ راستہ ہم بنا لیں گے باس، تم کلہاڑی مجھے دو۔
یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، پر میری موجودگی میں نہیں۔ ٹھہرو ٹوبو، میں تھک جاؤں تب تم کلہاڑی لے لینا۔ اور پھر میری کلہاڑی درختوں کے درمیان گزرنے کا راستہ بنانے لگی۔ ابتدائی طور پر زیادہ محنت کرنا پڑی، اس کے بعد کسی قدر صاف راستہ مل گیا اور ہم آگے بڑھتے رہے۔ گھنے جنگلوں کے خوفناک سفر کے بعد ہم کسی قدر کھلے علاقے میں نکل آئے۔ یہاں تھوڑے درخت تھے اور دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور بہت دور سے چمکدار دریا نظر آنے لگا تھا۔ دیوتاؤں کی قسم، یہ نیتکا ہی ہے باس، اور شاید قبیلہ نیتکا کا یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں کہہ سکتا ہوں ماسٹر، لیکن کس طرح؟ کیا تم نے کبھی نیتکا دیکھا ہے؟ نہیں، پر اس کی کہانیاں سنی ہیں، ان لوگوں کی زبانی جو اسے دیکھ چکے تھے۔ خیر آؤ آگے بڑھیں۔ اور ہم آگے چل پڑے۔ بے حد ویران علاقہ تھا وہ، نہ جانے کیوں اس حصے کی ویرانی کچھ زیادہ ہی بڑی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں جانور بھی نہ ہوں۔ دوپہر کا وقت تھا، لیکن ایسی بھیانک دوپہر کہ بس چاروں طرف جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ہم آہستہ آہستہ چھدرے درختوں کے درمیان سے گزرتے رہے۔ یہ خاموشی خود ہمیں بھی عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر جب یہ ناقابل برداشت ہو گئی تو میں نے ٹوبو کو مخاطب کیا۔ یس چیف، کیا بات ہے؟ یہ علاقہ تو کچھ زیادہ ہی ویران نظر آتا ہے۔ میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں، حالانکہ ہم اتنے گھنے اور خطرناک درختوں کے درمیان سے گزر کر آئے ہیں، لیکن یہاں زندگی اس طرح مفقود نہیں تھی۔ بے شک باس، کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ یہاں پرندوں کی آوازیں بھی نہیں ہیں؟ اوہ، کیا ہوا ٹوبو؟ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے ماسٹر، تمہارے ان الفاظ سے مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ میرے بزرگ ایسے علاقوں کا تذکرہ کرتے ہیں جہاں پرندے ہوتے ہیں نہ دوسرے جانور، یہاں تک کہ حشرات الارض بھی نہیں ہوتے۔ پر کیوں؟ میں ٹوبو سے گفتگو کرتے ہوئے چمکدار دریا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں وہی یاد کر رہا ہوں باس۔ ٹوبو نے عجیب انداز میں اپنا ہاتھ میرے کندھے سے نیچے بغل کی طرف لاتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک ٹوبو چیخ پڑا، یاد آ گیا، یاد آ گیا، جی اوہ۔ ٹوبو کے الفاظ کٹ جانے کی وجہ سے میں چونک کر اس کی طرف پلٹا، اور ایک دہشتناک منظر نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جس چیز کو میں نے ٹوبو کا ہاتھ سمجھا تھا وہ ہمارے عقب میں پھیلے ہوئے ایک درخت کی شاخ تھی، جو اپنے پورے پھیلاؤ میں پھیل چکی تھی۔ اگر اس کی لمبائی تھوڑی سی اور بڑی ہوتی تو شاید وہ میری گردن میں لپٹ چکی ہوتی۔ جس جگہ ہم کھڑے تھے وہ درخت سے خاصی دور تھی، اور درخت کی ساری شاخیں شاید دیر سے ہماری طرف لپک رہی تھیں، لیکن ہم ان کی پہنچ میں نہیں تھے۔ ٹوبو بے خیالی میں پیچھے چلا گیا تھا، اور درخت کی ایک شاخ اس کی گردن پکڑنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ ٹوبو کو کیا یاد آ گیا تھا۔ اسے یاد آ گیا تھا شاید کہ ایسے علاقے ہر قسم کے جانداروں سے خالی ہوتے ہیں جہاں آدم خور درخت موجود ہوتے ہیں۔ لیکن ٹوبو ایک عذاب میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میں اچھل کر اس شاخ کے سرے سے دور ہو گیا جو میرے کندھے کو چھو رہی تھی۔ مجھ سے مایوس ہو کر وہ ٹوبو کی کمر سے لپٹ گئی، اور ٹوبو جو گردن میں پھنسی ہوئی شاخ سے کسی حد تک نجات حاصل کر چکا تھا، اس بار بری طرح جکڑا گیا۔ اس کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ ان کی پہنچ سے دور رہنا ماسٹر، آدم خور درخت، آدم خور، میں شاید اب بچ نہ سکوں، میں۔ اور میرے پورے بدن میں چنگاریاں بھر گئی۔ میں نے درخت کی طرف دیکھا۔ بلا شبہ اس کی شاخیں طاقتور ہوں گی، لیکن ہماری خوش بختی یہ تھی کہ ہم اس سے دور تھے۔ اس کے بھوکے ہاتھ ہماری طرف لپک رہے تھے، لیکن ان کے سرے کمزور تھے اور ہمیں مضبوط گرفت میں نہیں لے سکتے تھے۔ ابھی یہی بچت تھی، لیکن جس شاخ نے ٹوبو کی کمر پر گرفت کی تھی وہ آہستہ آہستہ اسے پیچھے کھینچ رہی تھی، اور ٹوبو اپنی پوری قوت صرف کرنے کے بعد بھی پل پل پیچھے کھسک رہا تھا۔ تم ان کی پہنچ سے دور رہنا باس، دور رہنا۔ میں نے کلہاڑی کا دستہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پھر میں صورتحال کا اندازہ لگانے لگا۔ میں نے دیکھا کہ کون سی شاخ اس وقت میرے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، اور پھر میں ٹوبو کی طرف بڑھا۔ نہیں باس، نہیں، بکو مت، خاموش رہو۔ اس وقت میرے بدن میں بجلیاں بھری ہوئی تھیں۔ ٹوبو کے بدن پر لپٹی ہوئی شاخ کے بجائے میں نے اس دوسری شاخ پر حملہ کیا تھا
جو میری طرف لپکی تھی۔ فی الحال اس شاخ کے علاوہ اور کوئی شاخ اتنی لمبی نہیں تھی جو مجھ تک پہنچتی۔ کلہاڑی کا اتنا شاندار استعمال میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ شاخ دور جا پڑی اور اس کے فوراً بعد میں نے ٹوبو کی شاخ پر حملہ کر دیا۔ میری کلہاڑی پوری قوت سے شاخ پر پڑی اور وہ آدھی سے زیادہ کٹ گئی، لیکن اس کے عقب میں حملہ کرنے کے لیے مجھے خاصا اندر جانا پڑا تھا۔ چنانچہ میں کئی چھوٹی شاخوں کی زد میں آ گیا اور مجھے اس کا پہلے سے احساس تھا۔ اس کے لیے میں تیار بھی تھا۔ میرا کلہاڑی والا ہاتھ مشینی انداز میں چلنے لگا اور میں نے انتہائی پھرتی سے حملہ آور شاخوں کو کاٹ دیا۔ اس کے بعد میں نے دوسرا بھرپور وار اس شاخ پر کیا جو ٹوبو کو لپیٹے ہوئے تھی، اور اس بھرپور وار کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شاخ کٹ گئی اور ٹوبو اوندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ میں نے جھک کر اسے پکڑا اور بری طرح گھسیٹتا ہوا درخت کی زد سے دور لے گیا۔ ٹوبو کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ زمین پر چت پڑا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ میں اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ آؤ ٹوبو، یہاں سے دور نکل چلیں، بلکہ میرا خیال ہے اب دریا نیتکا کے نزدیک ہی چل کر دم لیا جائے۔ کیا تمہاری قوت بحال ہو گئی ہے؟ ہاں باس۔ ٹھیک ہے ٹوبو، چلو۔ پھر ہم دونوں چل پڑے۔ دریا نیتکا جتنا قریب نظر آ رہا تھا اتنا قریب نہ نکلا۔ نہ جانے یہ کیسا علاقہ تھا کہ وہ زیادہ دور نہ معلوم ہو رہا تھا۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو شام ہو گئی تھی، لیکن ہمیں دریا کے کنارے سے کافی دور رک جانا پڑا۔ دریا کے کنارے کے پڑے ہوئے سیاہ پتھر دراصل سیاہ پتھر نہ تھے۔ دور سے ہم نے یہی سمجھا تھا، لیکن دراصل وہ قوی ہیکل گھڑیال تھے جو دریا کے کنارے ٹھنڈی ریت میں پڑے ہوئے ہوا کھینچ رہے تھے۔ کیا خیال ہے ٹوبو؟ بڑے خطرناک جانور ہیں ماسٹر۔ ظاہر ہے ان سے دوستی تو ہو نہیں سکتی۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ کیا ہمیں دریا پار کرنا تھا؟ یہاں سے تو نہیں کریں گے؟ پھر چلو آگے چلیں۔ اف ٹوبو، میں تو تھک گیا ہوں۔ تو پھر آرام کرے باس۔ اس کھلے علاقے میں خوب نیند آئے گی۔ کیا یہاں جانور کناروں سے بھی دور نکل آتے ہیں؟ نہیں باس، جتنی دور یہ آ سکتے تھے آ گئے۔ اس سے دور جانا پسند نہیں کریں گے۔ تو ٹھیک ہے۔ پھر ہم دونوں بیٹھ کر رات کا انتظار کرنے لگے۔ کھانا کھایا اور اتنے آرام سے سو گئے جیسے اپنے گھر میں ہوں۔ صبح اٹھے تو چاقو چوبند تھے۔ ٹوبو نے بھنے ہوئے باسی گوشت کا ناشتہ کرایا اور پھر ہم آگے بڑھنے لگے۔ بہرحال ہم نے شام تک سفر کیا۔ کوئی صاف جگہ نہیں ملی تھی جہاں سے دریا عبور کیا جا سکتا۔ جہاں تک جا سکتے تھے ہم جانے کے لیے تیار تھے۔ ایک طرح سے زندگی بے مقصد ہو گئی تھی۔ ابھی ذہن میں کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تیسری شام ٹوبو کسی حد تک الجھا ہوا تھا۔ ماسٹر، میرے خیال میں ہمارا سفر اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ابھی تو آبادی کے بھی آثار نہیں ہیں۔ وہ سیاہ لکیر میرے خیال کی آخری حد ہے۔ کیا مطلب؟ دریا نیتکا ایک پہاڑ سے گزرا ہے۔ اوہ، یہ بھی اسی کہانی کی بات ہے؟ ہاں، لیکن سچی کہانی کی۔ تب پھر اگر ان پہاڑوں کے نزدیک پہنچ کر بھی ہم ناکام رہے تو پھر میں نئے سرے سے سوچوں گا۔ ضرور، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ پر مجھے جلدی ہے ماسٹر۔ کیوں؟ ٹوبو کی زندگی کا اہم مقصد باس کی قسم پوری کرنا ہے۔ میں ہنس کر رہ گیا۔ نہ جانے کیوں ان حالات میں میری طبیعت میں بے توجہی پیدا ہو گئی تھی۔ سیاہ لکیر پہاڑوں کا ایک عظیم سلسلہ تھا۔ یہاں جو بھی چیز تھی وہ نرالی تھی۔ یہ پہاڑیاں زیادہ اونچی نہیں تھیں، لیکن ایسی سپاٹ دیواروں کی طرح تھیں جنہیں عبور کرنا سخت مشکل تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم پہاڑوں کے دامن میں تھے۔ دریا کا پارٹ کافی چوڑا تھا، لیکن اس کی تہہ نظر آ رہی تھی اور یہ منظر ہی سحر انگیز تھا۔ تہہ میں ہیرے چمک رہے تھے، رنگ برنگے قیمتی پتھر جو بے قدری سے پانی میں بہہ رہے تھے۔ میں خاموش نگاہوں سے ان پتھروں کو دیکھنے لگا۔ ہیرے ہیں باس؟ ہاں، لیکن نیتکا میں بڑے اعلیٰ ہیرے ہوں گے شاید۔ پھر کیا خیال ہے، دریا عبور کیا جائے؟ چلو۔ ٹوبو نے بے دھڑک دریا کے اندر پاؤں رکھ دیا۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ ہم نے آسانی سے دریا عبور کر لیا اور پھر ہم دریا کے دوسرے کنارے پر ٹھہرے ہی تھے کہ ایک عجیب سی آواز کانوں میں پڑی۔ یہ کیسی آواز تھی؟ گڑبڑ ہے باس، ٹوبو آہستہ سے بولا، اور پھر اچانک ہمیں ایک قوی ہیکل شخص نظر آیا
جس کے پیروں اور ہاتھوں میں زنجیریں کھنک رہی تھیں۔ ان زنجیروں کے باوجود وہ کافی تیز دوڑ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ وحشت تھی اور اس کا رخ ہماری ہی طرف تھا۔ قوی ہیکل شخص نہایت تیزی سے دوڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں لوہے کی مضبوط زنجیریں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہایت برق رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ چہرے پر وحشت کے آثار لیے وہ سیاہ فام وحشی درندے کی مانند لگ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے ٹوبو کو آواز دی، ٹوبو، لگتا ہے ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے باس، تو پھر سنبھالو۔ ہم دونوں اس قوی ہیکل سے نمٹنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ سیاہ فام ہم سے صرف چند گز کے فاصلے پر تھا۔ اچانک اسے زبردست ٹھوکر لگی اور وہ اوندھے منہ گر پڑا، لیکن اسی کے ساتھ وہ دوبارہ تیزی سے اٹھا اور وحشت زدہ نگاہوں سے پیچھے دیکھنے لگا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ کسی سے خوفزدہ ہے۔ اوہ باس، وہ دیکھو! میری نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں۔ وہ 4 سیاہ فام تھے۔ ان چاروں کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور وہ تیزی سے دوڑ رہے تھے۔ دوڑتے دوڑتے سب سے آگے والے نے اس سیاہ فام کی طرف نیزہ پھینکا، مگر اتفاق سے نیزہ ٹھیک نشانے پر نہ بیٹھا۔ کیوں نہ اس کی مدد کی جائے باس؟ ٹھیک ہے۔ ٹوبو نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی۔ وہ سیدھا اس نیزے پر جا پڑا جو تعاقب کرنے والے نے پھینکا تھا۔ دوسرے لمحے نیزہ ٹوبو کے ہاتھ میں تھا اور ٹوبو دوڑنے والوں کے راستے میں آ گیا۔ اس نے نیزہ دونوں ہاتھوں میں سنبھال لیا تھا۔ رک جاؤ! میں نے وحشت زدہ سیاہ فام سے کہا۔ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ نہیں ماریں گے، تم رکو۔ میں نے اس کا شانہ دبوچ لیا اور وہ رک گیا، لیکن اس کی خوفزدہ نگاہیں پیچھے ہی لگی ہوئی تھیں۔ نیزے پھینک دو! ٹوبو غرایا۔ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ! وہ کولا کا قیدی ہے۔ اگر تم نے اس پر دوسری بار بھی حملہ کیا تو میں تم میں سے 2 کو ختم کر دوں گا۔ مارو! اسے بھی مارو! نہتے شخص نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور دوسرے لمحے ان تینوں نے ٹوبو پر حملہ کر دیا۔ ٹوبو کی پھرتی قابل دید تھی۔ وہ بجلی کی طرح ان کے درمیان سے نکل گیا اور پھر اس کے نیزے کی انی ان میں سے ایک کی کمر چھید گئی۔ سیاہ فام کی کریہ چیخ سنائی دی۔ میں ایسے موقع پر ٹوبو کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، حالانکہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ میں ان میں سے ایک کے سامنے آ گیا اور اس نے بے تکان میرے اوپر حملہ کر دیا، لیکن بس نیزہ کھو دینے کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ نیزہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے نہتے آدمی کو چھوڑ کر اس پر حملہ کر دیا جس کے پاس نیزہ تھا، اور 2-3 وار میں ہی اسے زمین پر لے آیا۔ دوسری طرف ٹوبو نے بھی اپنے مقابل کو قابو میں کر لیا تھا۔ وحشی قیدی ایک طرف کھڑا خوفزدہ نگاہوں سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ متعاقب اب زمین پر پڑے پلکیں جھپکا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی، گویا وہ منتظر تھے کہ اب ہمارے ہاتھوں کے نیزے ان کے سینوں میں اتر جائیں گے۔ یہ صرف 4 تھے یا ان کے پیچھے دوسرے بھی ہیں؟ ٹوبو نے قیدی سے پوچھا۔ نہیں، صرف یہی تھے۔ اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ قتل کر دو انہیں، قتل کر دو، دیوتاؤں کے لیے قتل کر دو انہیں، ورنہ یہ تمہارا کیا حکم ہے باس؟ یہ ان کا آپسی معاملہ ٹوبو، ہماری کوئی دشمنی نہیں ان سے۔ پھر بھی اس کی تسلی کے لیے انہیں کس لیا جائے، معلومات کریں گے، پھر جو مناسب ہوا وہ کریں گے۔ نہیں، ان کی زندگی ہم سب کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ میرے اوپر ایک احسان اور کر دو، انہیں قتل کر دو۔ سیاہ فام قیدی نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے ٹوبو؟ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا باس۔ ایک بات بتاؤ۔ ہاں باس، کیا یہ انسان نہیں ہے، کیڑے مکوڑے ہیں کہ ایک آدمی کے کہنے سے ہم انہیں قتل کر دیں؟ معاملہ سمجھ میں آنے دو۔ اگر یہ ہماری زندگی کے لیے بھی خطرناک ہوئے تو پھر ان کے بارے میں سوچیں گے۔ ایسی صورت میں کسی طور میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اوکے باس۔ ٹوبو نے گردن ہلائی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے ان تینوں کے ہاتھ پیچھے کس کر باندھ دیے۔ پھر اس نے نیزے کی انی سے انہیں آگے دھکیلا۔ چلو۔ میں نے قیدی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تم بھی چلو، ان لوگوں کا فیصلہ بعد میں کر لیں گے۔ وہ خاموشی سے ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کی زنجیریں توڑنے کے لیے کسی مناسب جگہ کی ضرورت تھی۔ ویسے بھی یہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ ممکن ہے کچھ دوسرے لوگ بھی ان کے پیچھے آ جائیں۔ ایسی صورت میں ہم نقصان بھی اٹھا سکتے تھے۔ ہم اس جگہ سے کافی دور نکل آئے جہاں یہ ہنگامہ ہوا تھا۔ اس جگہ بڑی بڑی چٹانیں تھیں۔ ایک اونچی چٹان کے عقب میں ہم نے اپنا مسکن بنایا اور پھر میں نے قیدی کی طرف دیکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ زوالا۔ کون سے قبیلے سے ہو؟ رکشمبا۔ او باس،
یہ تو نیتیکا کا پڑوسی قبیلہ ہے۔ کیا تم نیتیکا کے باشندے ہو؟ سیاہ فام نے پوچھا۔ نہیں، تمہاری یہ زنجیریں تمہیں تکلیف دے رہی ہوں گی۔ مجھے آزاد کر دو، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ کیا کہتے ہو باس؟ کوئی حرج نہیں ہے ٹوبو۔ پھر ہم نے سارے سوالات اس وقت تک کے لیے ملتوی کر دیے جب تک وہ سیاہ فام قیدی زنجیروں سے آزاد نہ ہو گیا۔ پورے 11 سال بعد آج میرے ہاتھ زنجیروں سے آزاد ہوئے ہیں۔ کیا تم 11 سال سے قید میں تھے؟ ہاں، پورے 11 سال سے۔ اس دوران تم نے نکل بھاگنے کی کوشش نہیں کی؟ لاتعداد مرتبہ۔ تم نے شاید میرے جسم پر ان بے شمار زخموں کے نشانات نہیں دیکھے۔ میرے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو اپنی اصل شکل رکھتا ہو۔ میرے دشمن نے میرے جسم سارے نقش و نگار تبدیل کر دیے، اور یہ سزائیں زیادہ تر میرے فرار پر ملی۔ اور شاید بڑوں کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انسانی سانس جب تک برقرار رہے اسے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ میں بھی کوشش کرتا رہا، بار بار زندگی کی بازی لگاتا رہا، اور آخر کار آج مجھے کامیابی مل گئی، جس کا ذریعہ تم ہو۔ بہت خوب۔ کیا تم بھوکے ہو؟ ہاں، کھانے کو کچھ مل سکے گا؟ میں نے ٹوبو کی طرف دیکھا اور ٹوبو نے گردن ہلا دی۔ پھر وہ کھانے کے انتظامات کرنے لگا۔